اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ جگہ مل گئی ہے سب کو؟ جگہ ملی ہے؟ جگہ مل گئی ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، پہلے ترجمہ سن لیں پھر اس کی تفسیر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، یا قومی اے قوم، انکم بے شک تم نے، بے شک تم، بے شک تم ظلمتم ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل باتخاذکم العجل بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، بوجہ بچھڑے کے معبود بنانے کے، ٹھیک ہے، بوجہ بچھڑے کے معبود بنانے کے، باتخاذکم العجل بچھڑے کے معبود بنانے کی وجہ سے، فتوبو پس توبہ کرو، رجوع کرو، توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، فقتلوا انفسکم فقتلوا سو قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، ٹھیک ہے، عند پاس، بارئی پیدا کرنے والا، کم تمہارا، تو عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں یہ بہتر ہے، فتاب علیکم فتاب پس رجوع کرے گا، علیکم وہ تمہارے اوپر، پس توبہ قبول کرے گا، علیکم تمہارا، انہو بے شک وہ، هو التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا، مہربان ہے۔ پھر سن لے اس آیت کا ترجمہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنے قوم کو، یا قوم اے میری قوم، انکم ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے تم نے ظلم کیا، فتوبوا الی بارئکم پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا انفسکم سو قتل کرو اپنے آپ کو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، فتاب علیکم پس توبہ قبول کرے گا، علیکم تمہارا، انہو هو التواب الرحیم بے شک وہی التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمنا لن ہرگز، نؤمنا کا مطلب یقین کرنا، تو لن نؤمنا ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے، لکا آپ پر، لن نؤمنا لکا ہرگز ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، لن نؤمنا ہم آپ کو مانیں گے نہیں، آپ کی مانیں گے نہیں، لن نؤمنا ہرگز، لن نؤمنا لکا ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ یہاں تک کہ، نر اللہ دیکھ لیں ہم، اللہ کو دیکھیں ہم، اللہ کو جہرتاً کھلا کھلا ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں، تب تک ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْ پس پکڑا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس پکڑا تم کو کس نے، الصاعقۃ بجلی کے
کڑکے نے، صاعقہ بجلی کے کڑکے نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم دیکھ رہے تھے۔ پھر اس کا ترجمہ سن لے، وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک ہم ہرگز تیری تصدیق نہیں کریں گے، حتیٰ نری اللہ جہرۃ یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ نہ لیں کھلم کھلا، فأخذتکم الصاعقۃ پس بجلی کے کڑکے نے تمہیں آ پکڑا، وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم پھر بعثناکم ہم نے اٹھایا تمہیں، من بعد موتکم بعد اس کے تمہیں مرنے کے بعد، من بعد موتکم تمہارے موت کے بعد ہم نے پھر تمہیں اٹھایا، لعلکم تشکرون لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو، تاکہ تم احسان مانو۔ پھر سن لے، ثم بعثناکم من بعد موتکم پھر ہم نے تمہیں اٹھایا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم کیا کرو، شکر ادا کرو۔ وظللنا علیکم الغمام وظللنا اور ہم نے سایہ کیا، ظللنا ہم نے سایہ کیا، علیکم تمہارے اوپر، الغمام بادل کا، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، علیکم تمہارے اوپر، المن من والسلوى اور سلوى تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیز، من طیبات پاکیزہ میں سے، من کا مطلب سے، طیبات پاکیزہ میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا وما اور نہیں ظلمونا وما ظلمونا اور تم نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، وما ظلمونا وما اور نہیں ظلمونا ہمارے اوپر تم نے ظلم کیا، ولیکن بلکہ لیکن کانو تھے تم انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے، ولیکن بلکہ لیکن کانو تھے تم انفسہم اپنے آپ کے اوپر، یظلمون ظلم کرنے والے، ٹھیک ہے۔ وظللنا پھر اس آیت کا ترجمہ سن لیں، وظللنا علیکم الغمام اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادلوں کا، وانزلنا علیکم المن والسلوى اور تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کی، اور کلوا من طیبات ما رزقناہم اور ہم نے کیا کہا کہ کلوا من طیبات کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا اور انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ اپنے آپ ہی کے اوپر انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اب اس کی تفسیر سن لے مختصر سی، یہ سارے واقعات آگے آئیں گے سورہ اعراف میں، سورہ قصص میں، اور آگے چھٹے سپارے میں، سورہ مائدہ میں۔ جیسا کہ کل آپ کو ترجمے اور تفسیر کی وجہ سے معلوم ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ہاں گئے، کوہ طور پر گئے، اور تورات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ لیا، 40 راتوں کا وعدہ لیا کہ اے موسیٰ تم ادھر 40 راتوں کا اعتکاف کرو کوہ طور میں، تو میں آپ کو کیا دوں گا، تورات دوں گا۔ قوم نے مانگا تھا نا، قوم نے کہا تھا ہمارے پاس کوئی ضابطۂ حیات ہونا چاہیے جس پر ہم زندگی گزار سکیں، تو اللہ رب العزت نے پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ لیا کہ آپ 40 دن اعتکاف کریں میرے ہاں، تو میں اس کے بعد آپ کو کیا دوں گا، ایک کتاب دوں گا، تورات دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی طور پر گئے تورات لینے، واپس جب آئے تو دیکھا کہ سامری جو سامری تھا، اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، یہ سامرا قبیلے سے تھا، اور یہ سامرا جو ہے یہ نسل یہ بھی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے جا ملتی ہے۔ تو یہ منافق انسان تھا سامری، اس نے ایک بچھڑا بنایا سونے اور چاندی سے، اور قوم کو کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اور اس بچھڑے میں اس نے جو مٹی وغیرہ ڈالی اور اس کی وجہ سے وہ ٹیں ٹیں کرنے لگا، تو اس کو سب کو کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور یہ موسیٰ کا معبود ہے۔ یہ سارے تفصیل آگے قرآن خود بیان کرے گا، تو اس کی تم عبادت کرو۔ تو لوگ جو ہے وہ کچھ لوگ ان کی عبادت کرنے لگے کثیر تعداد میں قوم کے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تورات کو لے کر، تو جب دیکھا کہ قوم جو ہے مشرک ہو گئی ہے، آدھی قوم مشرک ہو گئی ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا، اپنے بھائی کو، وہ بھی پیغمبر تھے، اور کہا کہ آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے ساری بات بتائی،
جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مطمئن ہو گئے کہ میرے بھائی نے مکمل کوشش کی ہے، لیکن اس کی کوشش کے باوجود یہ لوگ نہیں مانے۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مکمل مطمئن ہوئے اپنے بھائی سے، تو پھر جو ہے اب اس قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور اس قوم سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، یہاں سے ابھی اس قوم سے خطاب کر کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام تم نے کیا ہے اب اس کا وبال تمہاری جانوں کے اوپر ہی آئے گا۔ تم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا، اب جو غلط کام تم نے کیا ہے اس کا وبال کس پر آئے گا؟ تمہاری جانوں پر آئے گا۔ تو فرمایا اے میری قوم، تم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے۔ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، ظلم کس طرح کیا ہے کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اب کیا کرو؟ اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اب اپنے رب سے توبہ کرو۔ تم نے ظلم کیا ہے، بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے، اس رب کو چھوڑ دیا ہے جس نے فرعون سے تمہیں نجات عطا کی۔ اتنے بیوقوف لوگ ہو، اب اس کے سامنے تم جھک رہے ہو۔ اب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں فرعون سے نجات دی اور اتنے بڑے بڑے انعامات کیے، اب اس کی طرف جاؤ اور اس سے توبہ قبول کرو، اس سے توبہ مانگو۔ تو ان لوگوں نے جو ہے توبہ کی، اور وہ توبہ کی کیا شکل و صورت تھی وہ آگے قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ تو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سو قتل کرو اپنے جانوں کو۔ کیا کرو؟ توبہ کی کیا شکل و صورت ہوگی؟ اپنے جانوں کو قتل کرو۔ اس کے متعلق دو تفسیریں۔ پہلی تفسیر یہ تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے، جن لوگوں نے شرک کیا ہے وہ اپنے آپ کو خود ہی قتل کریں، وہ اپنے آپ کو خود ہی قتل کرے۔ یہ سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اپنے آپ کو خود قتل کرنا، یہ انسان تو پہلی تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ تھی کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا تو انہیں کہا ہے کہ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو قتل کر ڈالو۔ تو جب تم ان کو قتل کرو گے تو یہ جو قتل ہو جائیں گے ان کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ مرتد ہو گئے نا اسلام سے، انہوں نے، مرتد کی سزا کیا ہوتی ہے؟ قتل ہی ہوتی ہے۔ یہ تو وہاں پہلے زمانے میں بھی، پہلی شریعتوں میں بھی یہی قانون تھا کہ جو مرتد ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ابھی تو یہ ہے کہ جو مرتد ہو جائے اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اسے قتل کیا جاتا ہے۔ وگرنہ پہلے شریعتوں میں یہ تھا کہ جو ہی مرتد ہوا اس کو کوئی وقت اس کو نہ دو، 3 دن کا وقت بھی نہ دو، بلکہ اس کو قتل کر دو۔ تو جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا ان کو کہا کہ تم ان کو، تو جس کا باپ نے شرک کیا، بیٹے نے نہیں کیا تو بیٹے کو حکم تھا کہ باپ کو قتل کر دو۔ بیٹے نے شرک کیا، باپ نے نہیں کیا تو باپ کو حکم تھا کہ بیٹے کو قتل کر دو۔ یہ تمہاری توبہ ہے۔ اگر تم اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو اور اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہو تو یہ شکل و صورت تم اختیار کرو۔ تو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو قتل کیا۔ فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، خیر ہے تمہارے، بہتری ہے اس میں، عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، اس میں ہی بہتری ہے، اس کا حکم یہی ہے۔ فتاب علیکم، پس فتابہ، پس رجوع کیا اللہ نے، علیکم، ان پر، ٹھیک ہے، پس توبہ قبول کی علیکم، تمہاری۔ انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یہ اگلا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے نا، تورات لے کر آنے کے بعد ساری قوم کو جمع کیا، بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوان، مرد، عورت، سب کو جمع کیا، اور ان سے کہا کہ جو ضابطۂ حیات تم نے مجھ سے مانگا تھا، کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی کتاب ہونی چاہیے جس پر ہم زندگی گزار سکیں، اس پر عمل کر سکیں، تو یہ میں کتاب لایا ہوں، تو یہ ہے، اس پر تم عمل کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ قوم نے کہا کہ یہ کتاب ہمیں پڑھ کر سنائیں، تورات۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو میدان میں جمع کیا اور تورات ساری پڑھ کر سنائی۔ جب انہوں نے تورات میں احکامات دیکھے تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، یہ کتاب تو بڑی سخت ہے، اس کے احکامات تو بہت سخت ہیں، اب یا اس طرح کرو کہ اس کتاب، اللہ سے پھر جاؤ، اللہ رب العزت کے سامنے کہو کہ اس کتاب کو تبدیل کر دے، کوئی آسان کتاب ہمیں دے دے، یا اس کتاب ہی میں ترمیم کر دے، اس کے احکامات بہت مشکل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ اے میری قوم، تم نے آزادی والی زندگی گزاری ہے،
تم نے زندگی جو ابھی تک گزاری ہے وہ آزادگی والی زندگی گزاری ہے، تو اب تمہارے لیے پابندی کرنا مشکل ہے۔ لیکن تم جب یہ احکامات مشکل نہیں ہے، مشکل یہ ہے کہ تم نے آزادی والی زندگی گزاری ہے، کسی احکام کے تحت تم نے زندگی گزاری نہیں ہے۔ اب جب تمہیں احکامات دی جا رہے ہیں، پابندگی والی زندگی تمہیں بتائی جا رہی ہے، اب تمہیں مشکل لگ رہا ہے۔ حالانکہ یہ مشکل نہیں ہے، احکامات آسان ہیں، تم اس پر عمل کرو تو انشاءاللہ جی آپ عمل کریں گے تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہوتی جائیں گی۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک نمازی بے نمازی آدمی ہے، اس کو نماز پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس کو نماز پڑھنا یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک نمازی آدمی ہے وہ جب نماز نہ پڑھے تو اس کو سکون ہی نہیں ملتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس کتاب کو یا آسان چینج کر دیں یا اس میں ترمیم کر دیں۔ دوسرا انہوں نے یہ اعتراض کیا موسیٰ علیہ السلام پر کہ ہمیں کیسے یقین ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے آپ نے خود بنائی ہو کدھر جا کر، تو ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہو۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ سارے واقعات انشاءاللہ آگے قرآن خود ہی بیان کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اپنے جو سردار ہیں بڑے بڑے نا، 70 سرداروں کو جمع کیا، ان کی جو قبیلوں کے بڑے، فرمایا ان کو میرے ساتھ کرو، میں ان کو کوئی طور پر لے جاتا ہوں، وہاں خود اللہ رب العزت ان کو بتا دیں گے کتاب میری طرف سے، اللہ رب العزت خود بتا دیں گے ان کو، اور میں ان کے سامنے اللہ رب العزت سے درخواست کروں گا کہ یا اللہ یہ قوم میری کہہ رہی ہے کتاب بڑی مشکل ہے، اس کے احکامات بڑے مشکل ہے، یا اس کتاب کو چینج کر دے یا ہمیں اس میں ترمیم کر دیں، میں ساری باتیں ان کے سامنے کروں گا۔ اب 70 آدمیوں کو لے کر گئے موسیٰ علیہ السلام، بڑے بڑے سرداروں کو کوئی دور پر گئے، اللہ رب العزت سے بات کی، اللہ سے کہا کہ یا اللہ جو ہے یہ اس طرح میری قوم یہ کہہ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا، ان 70 سرداروں کو آواز دی کہ یہ میری کتاب ہے، یہ تورات ہے، اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو، اور اس میں اگر تم سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے تو بتقاضۂ بشریت میں تمہیں معاف کر دوں گا، عمل تو کرو نا اس پر، اگر تم سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو بشر ہونے کے ناطے میں تمہاری معاف کر دوں گا۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ یہ پتہ نہیں کس کی آواز ہے، جن ہے یا پتہ نہیں فرشتہ ہے، یا ہمیں کس طرح پتہ ہے یہ خدا کی آواز ہے، اب آپ اس طرح کریں کہ اللہ کو کہیں کہ ہمارے سامنے ہے، ہم اللہ کو دیکھیں۔ یہ گستاخی انہوں نے سب سے بڑی گستاخی کی کہ ہمیں کیا پتہ یہ کس کی آواز ہے، یہ پتہ نہیں کس کی، تو انہوں نے کہا کہ اب اللہ سے کہیں کہ ہمارے سامنے ہے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس گستاخی کے نتیجے میں ان کو ادھر ہی مار دیا، ایک بجلی کی کڑک آئی، جس بجلی کی کڑک کی وجہ سے وہ ادھر ہی مر گئے۔ پھر آگے 9ویں سپارے میں اس کی تفصیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میں اکیلے جاؤں گا واپس قوم میں، یہ ادھر مر گئے ہیں تو میں ادھر اکیلے جاؤں گا، قوم تم مجھے کیا کہے گی، تو 70 آدمیوں کو بھی مار کر آگے، اب یا اللہ یہ آزمائش ہے آپ کی طرف سے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں پھر زندہ کیا۔ یہ ساری تفصیلات آگے آئیں گے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہرگز ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ پر یقین نہیں کریں گے، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، سامنے واضح دیکھ نہ لیں۔ فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس تمہیں بجلی کے کڑکے نے آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے کہ بجلی کی کڑک آئی اور تم مر گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر ہم نے تم کو پیدا کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہاری موت کے بعد، پھر دوبارہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم میرا احسان مانو، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ یہ قوم جب یہ سردار پھر جب زندہ ہوئے، پھر قوم کے پاس گئے، پھر ادھر غلط بیانی کی، قوم سے کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں عمل ہو سکتا ہے تو کرو، وگرنہ اللہ کہہ رہے ہیں میں معاف کر دوں گا۔ اللہ نے کیا کہا تھا، یہ پھر گئے انہوں نے کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمل ہو سکے کر لینا، نہیں اگر نہیں ہوتا تو بس اللہ معاف کر دیں گے، حالانکہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو میں معاف کر دوں۔ تو فرمایا یہ سارا واقعہ، پھر آگے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ یہ اگلا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت سارے اپنے احسانات بتا رہے ہیں۔ یہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو ہے بحر کلزم جو تھی یہاں پر فرعون غرق ہوا، اور یہ بنی اسرائیلی جو یہ تھے یہ اس دریا کو انہوں نے پار کیا تو آگے وادی تی میں پہنچے، یہ قوم جو بنی اسرائیل تھے نا یہ وادی تی میں پہنچے۔ وادی تی میں جب پہنچنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ سامنے شام اور فلسطین میں قوم عمالقہ ہے، قوم عمالقہ یہ عملیق نامی شخص تھا،
اس کی نسل سے تھی، املیک نامی شخص کی نسل سے. تو فرمایا یہاں پر، اور یہ بہت مضبوط طاقتور اور بڑے صحت مند لوگ تھے قوم اعمال کا. تو اللہ رب العزت نے ان بنی اسرائیلیوں کو کہا کہ اب اس طرح کرو کہ فرعون سے تو میں نے تمہیں نجات دے دی ہے، اب یہ ہے کہ آگے جو قوم اعمال کا ہے اس کے خلاف جہاد کرو. اور فرمایا ہاں فتح ہم آپ کو دے دیں گے، فتح کی بشارت بھی دے دی کہ صرف آپ کا جانا ہے اندر ہے، ہم آپ کو فتح. آگے چھٹے سپارے میں اس کی تفصیل ہے. انہوں نے اپنے بندوں کو بھیجا، وہ آئے، انہوں نے کہا بڑے مضبوط آدمی ہے، ان کے ساتھ کون جہاد کر سکتا ہے. تو پھر قوم نے کہا کہ اے موسیٰ وہ جب نکلیں گے پھر ہم شام اور فلسطین کے اندر جائیں گے، ان کے نکلنے سے پہلے ہم نہیں جا سکتے، اور تم موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب چاہے جہاد کرے. اتنی بڑی گستاخی انہوں نے، یہ بڑی لاڈلی قوم تھی اللہ رب العزت، لیکن اتنی بڑی گستاخیوں کے بعد اللہ رب العزت یہ اتنی بڑی گستاخیاں انہوں نے کی. تو یہ اچھا وہاں پر جب انہوں نے جہاد سے انکار کیا، اللہ نے جہاد کا حکم دیا تھا قوم اعمال کے خلاف، جب انہوں نے جہاد سے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے اس کے سزا کے طور پر وادی تی میں ان کو 40 سال تک رکھا. وادی تی جو تھی اس کی کتنی لمبائی چوڑائی ہے وہ انشاءاللہ کل میں آپ کو بتا دوں گا. مجھے تھوڑی دیر ابھی بعد میں یاد آیا کہ یہ بھی آپ کو بتا دوں، وہ کل انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. تو وادی تی میں یہ ہزاروں افراد تھے، بچے بوڑھے سارے، یہ وہیں پر 40 سال تک اللہ نے ان کو سزا، یہ اس وادی سے نہیں نکل سکتے تھے. اللہ نے منع کر دیا تھا کہ اس وادی سے آپ نے نکلنا نہیں ہے. اب اس وادی میں کوئی درخت بھی نہیں تھا، پھر بھی اللہ رب العزت نے اپنے احسانات کیے کہ اللہ رب العزت نے سخت دھوپ تھی وادی تی میں، کوئی نہ گھر تھا کچھ بھی نہیں تھا، چٹیل میدان تھا. اللہ رب العزت نے یہ احسان کیا جب دھوپ چڑھتا تھا ساتھ ایک بادل بھی اس کے آتا تھا، اور وہ بادل وہ دھوپ کے نیچے ہوتا تھا، یعنی ان کو گرمی نہیں لگنے دیتے. اور جوں یہ بڑے ہوتے تھے، 40 سال تھا نا، بچے بڑے ہو رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، تو ان کے کپڑے بھی ساتھ ساتھ ہوتے تھے. اور اللہ رب العزت نے ان کی خوراک کے لیے من و سلوہ بھیجا. من کیا ہے؟ من کا ترجمہ سرفراز خان صفدر صاحب نے کیا ہے، من کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کھیر. ٹھیک ہے، من کا ترجمہ انہوں نے کھیر، اور سلوہ یہ بٹیر کو کہتے ہیں. تو کھیر اور بٹیر ان کے پاس آتے تھے. ٹھیک ہے، اور من جو تھی دوسری تفسیر کے مطابق یہ ترنجبین کی طرح ایک چیز تھی، میٹھی دانے تھے اس کے، تو یہ میٹھی چیز تھی، یہ ترنجبین کی طرح اس کے مشابہ تھی، تو یہ من اسے کہتے ہیں. اور سلوہ جو تھی وہ اس کو بٹیروں کو کہتے ہیں. یہ کس طرح آتی تھی؟ اس کی بھی 2 تفسیریں ہیں. پہلی تفسیر یہ ہے کہ یہ ان کے سامنے پلیٹوں میں آتی تھی، بالکل سب تیار، کھیر بھی آتی تھی اور بالکل بنا ہوا بٹیر ان کے سامنے آتا تھا کہ یہ کھاؤ جی، ایک میٹھا کھانا اور ایک دوسرا کھانا نمکین. یہ 2 ہی قسم کے کھانے ہوتے ہیں نا، نمکین کھانے کے بعد میٹھا کھاتے ہیں. تو اللہ نے اتنا بڑا احسان ان پر کیا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ رات کو سوتے تھے، وہاں پر جھاڑیاں تھی، جھاڑیاں، تو جھاڑیوں پر جو پتے تھے اس کی بڑی چوڑائی تھی ان پتوں کی. تو رات بھر جس طرح برف پڑتی ہے نا ان علاقوں میں، تو اس طرح یہ کھیر کی شکل، یہ ترنجبین کی شکل میں میٹھی چیز ان پتوں پر جو ہے کثیر تعداد میں جو ہے برستی تھی رات، ساری رات. اور انہی جھاڑیوں میں جو تھے بٹیرے بھی تھے، بڑے آسانی کے ساتھ ان بٹیروں کو یہ پکڑتے اور اس کو جو ہے کھا لیتے. یہ دوسری تفسیر ہے. تو فرمایا ہم نے تمہارے اوپر، تم نے اتنی بڑی گستاخی بھی کی، ہمارے حکم کو بھی نہیں مانا، اس کے باوجود ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا بھی سایہ کیا اور من و سلوہ بھی تمہارے لیے خوراک کی دی. فرمایا وَظَلَّلْنَا، اس وقت کو یاد کرو، وَظَلَّلْنَا ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر، الغمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر من و سلوہ. ٹھیک ہے، کلو من طیبات، کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے آپ کو رزق دیا. فرمایا وما ظلمونا، ہم نے ظلم، وما ظلمونا ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، ولیکن بلکہ کانو وہ تھے انفسہم اپنے جانوں پر، یظلمون خود ظلم کرنے والے. مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں منع کیا تھا اس بات سے کہ تم نے یہ جو بٹیر کا گوشت ہے نا، یہ تم نے اس کو ذخیرہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے منع کیا. اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ گوشت کو ذخیرہ کرنے لگے. انسان لالچی ہے نا، وہ جو تازہ گوشت آ رہا ہے اس کو کھاؤ. تو انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. اور دوسرا کام انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے، یہ آگے ذکر آئے گا، ہمیں یہ چیز چاہیے، ہم بٹیرے نہیں کھاتے.
فرمایا تم نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، حقیر سی چیزوں کو تم نے لیا اور اتنی اعلیٰ چیز بٹیر کو تم نے چھوڑ دیا۔ فرمایا انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ ہی کے اوپر انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا آمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔